بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں انوکھا انداز۔ میں آپ کا ہوسٹ جمال صدیقی، امید کرتا ہوں آپ خوش و خرم ہوں۔ ناظرین اکرام، کچھ نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں اور کچھ نئے انکشافات آپ کے منتظر ہیں۔ آپ کے لیے بڑے معاملات تھے، اعترافی بیانات سے لے کر کنٹینر کے دو اطراف سے فائرنگ کا واقعہ، عمران خان کو جو ہے وہ چھرے لگنے کا واقعہ کہ ان کو گولی پھٹ کے کیسے لگ گئی یا پھر پمپ چلا، متعدد معاملات سامنے آنا شروع ہوئے۔ لوگ عجیب کشمکش میں مبتلا ہوئے، کہیں احتجاج ہو رہا ہے تو کہیں کسی کے گھر پہ پتھراؤ ہو رہا ہے۔ معاملہ کیا ہے، سچویشن کیا ہے ابھی اس وقت، اور اب اگلا لاہے عمل کیا ہونے والا ہے۔ وفاقی حکومت نے کل وفاقی وزراء کا جو ہے اجلاس بلایا ہے اور اس کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت بھی سامنے آ سکتی ہے۔ انتخابات نہیں ہوتے، انتخابات کے لیے تو باقاعدہ عمران خان صاحب نے ایک ہنٹ دے دیا تھا کہ 10 ماہ بھی یہ تحریک چلتی رہے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے اس میں انتخابات کی تو کہیں کہانی نہیں ہے، مگر آج کی جو کہانی ہوئی ہے وہ کیا کوئی نیا رخ لے کر آتی ہے۔ اس وقت پی ایم ایل این کے وزراء صرف یہی بیان بازی کرتے آ رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ کے اوپر جو ہے اس کا الزام نہ تھوپا جائے۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ آخر جو سسپیکٹ ہے وہ ہے کون، کس کی طرف سے یہ معاملہ ہوا ہے، اور کچھ نئی ڈیٹیلز ہیں جو آپ کے ساتھ اپنے اس ویلاگ میں شیئر کریں گے۔ اس سے پہلے آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں اور لائک کر لیں۔ ناظرین اکرام، عمران خان جب تک یہ ویڈیو بن رہی ہے اس وقت تک آپریشن تھیٹر میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی بات جو سب کے لیے وہ ہے الارمنگ سچویشن کہ ایک طرف عمران خان جو کھڑے تھے اور جب فائرنگ ہوئی تو اسی وقت کا سینیریو جو میں نے آپ کے ساتھ لاسٹ ویڈیو میں شیئر کیا تھا کہ عمران خان ایزی ٹارگٹ تھے مگر وہ ٹارگٹ نہیں ہو پائے۔ ان کے پیر میں چھرے لگے، پیر میں چھرے جو لگے وہ یا تو پمپ اندر کنٹینر سے چلا، کسی گارڈ کی جلد بازی یا ہڑا ہڑی میں جو ہے نا وہ کنٹینر میں جو ہے وہ پمپ چلا اور اس نے متعدد لوگوں کو زخمی کیا۔ تقریباً 14 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں اور اس میں ایک شخص جاں بحق ہے، اور جو جاں بحق ہے شخص، اس کی اتنی دردناک کہانی ہے کہ آپ کو شاید میں ان لفظوں میں یا احساسات میں بیان نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ وہ شخص، اس کے بارے میں ابتدائی معلومات یہی سامنے آئیں کہ 1 ماہ قبل کویت سے آیا پاکستان اور اپنے 3 بچوں کے ساتھ اس مارچ میں شریک ہوتا تھا، اور آج بھی یہی ہوا۔ جب بھگدڑ مچی تو کہا یہ جا رہا تھا کہ اس شخص نے بھی اس فائرنگ کرنے والے کو روکا اور اسی اثنا میں اس کو گولی لگی۔ اس کے بعد ابتسام نے اسے روکا اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ پکڑا گیا، اس کا اعترافی بیان آیا اور جس تھانے کی حدود سے وہ بیان نکلا اس تھانے کو پورے کو معطل کر دیا ایس ایچ او سمیت وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہ آخر یہ بیان کیسے باہر گیا، یہ اتنی جلدی چیزیں کیسے نکل گئیں، کسی کے مقاصد تو نہیں تھے۔ پولیس اہلکاروں کے موبائل فونز کو بھی رکھ لیا گیا ابتدائی مگر غیر مصدقہ معلومات یہ ہیں۔ اب اس میں بڑا ایک اہم راز ہے کہ کیا ایس ایچ او کو یہ ویڈیو بیان دینے کی کس نے پرمیشن دی۔ یہ تو ایک نارم ہے کہ اگر کوئی سسپیکٹ کو پکڑا گیا ہے، اس کو ایک تھانے لے جایا گیا ہے تو اس کا بیان لے کے میڈیا میں کیسے چلا دیا گیا، کسی کے کہنے پہ یہ کارروائی کی گئی۔ یہ بڑا معاملہ خراب ہے کہ کس کے کہنے پہ یہ کارروائی کی گئی ہوگی۔ یہ بڑا ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ جو سوال یہاں پیدا ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ پورا معطل ہو گیا عملہ، موبائل فونز کا اسٹڈی میں اگر ہیں تو اس کی فورنسک ہوگی اور ہو بھی رہی ہوگی کہ آخر کس کے کہنے پہ یہ کام کیا گیا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں محرکات دیکھے تھے کہ کہاں سے اس کے تانے بانے جوڑ رہے ہیں، ایک ادارے کو جو ہے وہ بلا وجہ ملوث کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مجھے کسی کا تھریٹ ہوگا اور وہ میڈیا پہ ہوگا تو وہ شخص نہیں چاہے گا کہ ایسے وقت میں مجھے ٹارگٹ کرے جب اس کی اپنی پوزیشن بہت خراب ہوگی۔ تو اس وقت جو ایک بیانیہ، یا آپ چاہیں یا نہ چاہیں، آپ ایک ادارے کو جو ہے نا وہ آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں۔ ایک یوتھ کو آپ نے ایک پیغام دیا، اس بیانیے کے اوپر یوتھ چل پڑی۔ اب چاہے وہ ادارہ ہو، چاہے وہ 13 جماعتوں کی حکومت ہو، وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس طریقے کا معاملہ ہو سکے۔ یا تو معاملہ عمران خان نے خود کرایا، یہ بھی پاسبل نہیں لگتا نظر آ رہا، یا پھر تیسری قوت
جو کہ ان سارے معاملات کو خراب کرنے میں اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اچھا، اہم کردار کیسے ادا کیا جا رہا ہے؟ جیسے کہ میں نے آپ کو لاسٹ میں بھی ہلکا سا ہنٹ دیا تھا کہ چائنا کے ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑی ڈیلز کی اور ان ڈیلز کا عقدہ کھلنا شروع ہو گیا۔ اور یہ وہ بات ہے، مطلب آپ کو ایک جز بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا ہی ایک باریک پوائنٹ ہے، اس باریک پوائنٹ کے اوپر ہی یہ کہانی گھومتی نظر آ رہی ہے اور بہت جلد اس کے اوپر ہو جائے گا۔ آج ایک نیوز سامنے آئی کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری نے ایک معاہدہ کیا جس میں چینی کرنسی کو جو ہے نا وہ انہینس کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ چینی کرنسی میں تجارت کی جائے گی۔ یہ بالکل ایسی ہی بات ہے کہ آپ نے چین کو ایک اور لیول آف انٹرسٹ دے دیا۔ اس سے کیا ہوگا کہ ڈالر جو ہے وہ اپنی قدر کھوئے گا۔ انٹرنیشنل سینیریو یہ ہے کہ اوور آل چاہے آئل ہو، متعدد چیزیں ہوں، ڈالر کی ایک اسٹیبلٹی ہے، ویلیو ہے۔ کل شرح سود بڑھا دی گئی امریکہ میں، بہت کم لوگوں کو یہ بات پتہ ہے، مگر یہ بڑے پتہ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ کل شرح سود بڑھا دی گئی، ڈالر جو ہے وہ الگ ہی، ہمارے ہاں تو الگ ہی حساب کتاب چلتا ہے، مگر انٹرنیشنل منی میکرز جو ہیں وہ اس چیز کو بہت باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ جب پاکستان میں یہ نیوز بریک ہوئی کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کے ساتھ چائنیز کرنسی میں ڈیل کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، سمجھوتا ہو چکا ہے، بلاول بھٹو زرداری ہوں، شہباز شریف ہوں، چاہے وہ عمران خان بھی ہوتے تو یہ کام ہوتا، اور اس کام کے تھرو جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک امپیکٹ تھا۔ یعنی کہ ایک ملک، اس ملک نے جو ہے نا وہ یہاں پہ امپیکٹ کریٹ کر دیا جو کہ سی پیک رکھتا ہے، ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے ویسے ہی مدبھیڑ چل رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے حکومت ان کا ساتھی بنتی ہے تو دوسری طرف اپوزیشن ان کے خلاف بنتی ہے، اور اسی اثنا میں گورنمنٹ نے ڈیل کر دی، تو یہ ایک بڑا امپیکٹ ہے۔ چائنیز کی کرنسی اپریشیٹ ہوئی، اپریشیٹ ان ٹرمز آف انویسٹر آئے، اور یہ چیز کس کو ناگوار گزری؟ یہ ان لوگوں کو ناگوار گزری جو ڈالر کی اسٹیبلٹی رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو جو ہے وہ ایران کو آج تک جو ہے نا وہ JCPOA معاہدے سے نکالا نہیں گیا۔ معذرت، JCPOA معاہدہ وہی ہے کہ اس کے اوپر نیوکلیئر کے حوالے سے جو ہے نا وہ سارے معاملات کو خراب کیا گیا اور ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں، اور اسی وجہ سے وہ تیل اپنا نہیں نکال سکتے اور ایک لمیٹڈ حصے کا تیل بیچ سکتے ہیں۔ کیوں؟ ایران نے کہا کہ میں پاؤنڈ میں کر لوں گا، مجھے ضرورت نہیں ہے ڈالر کی۔ چائنا جو ہے وہ ایران سے کر رہا ہے، مگر چوری چھپے کر رہا ہے۔ 75% اپنی ضرورت کا تیل جو ہے وہ چائنا ایران سے لے رہا ہوتا ہے، میجورٹی، اور ویسلز کے تھرو، اور انہی ویسلز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے یمن کی بارڈر سے، یا یہ ایک بڑی الگ ڈیبیٹ ہے۔ مگر حاصل وصول یہ لب لباب یہ ہے کہ اس وقت انٹرنیشنل میکینزم جو ہے وہ ان چیزوں پہ آ چکا ہے۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ فوج کو جو ہے مغالطات بک رہے ہوں گے، آپ اس وقت کے وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اطلاعات، نواز شریف، مریم نواز، سب کو کر رہے ہوں گے، مگر اس کے پیچھے کی کہانی کچھ اور ہے۔ آپ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان کو آپس میں لڑوا کر اپنے مقاصد کون حاصل کر رہا ہے، اور پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر کے ان کو کیا مل رہا ہے۔ چائنا کے ساتھ جو اس کرنسی کے معاہدے کی خبر آنے کے بعد یہ جو کام ہوا ہے یہ الگ ہی انداز کا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے یہاں کچھ شرپسند عناصر جو اس طریقے کا ذہن رکھتے ہوں ان کو فنڈ کیا گیا ہو، اور آج موقع پہ ان کو استعمال کر لیا گیا ہو، اور یہ وہ ٹیکنالوجی یا وہ کہہ لیں کہ آئیڈیا ہے کہ جو سلیپنگ سیلز والا ہے، سلیپر سیلز والے آئیڈیاز ہوتے ہیں کہ وہ ایک دم ایکٹیویٹ کرتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ را نے اپنا بڑا سیٹ اپ کیا ہوا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ شاید آپ کو اس میں کچھ قباحت ہو یا کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو تو کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ میں ایک اور تفصیلی ویڈیو اس کے اوپر بنا دوں گا کہ یہ معاملہ ڈالر کی کہانی کے اوپر ختم نہیں ہوا، یہ چائنیز کرنسی کو لے کے یہ وبال مچا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اسٹاک مارکیٹ کا کیا حال ہوتا ہے اور صرافہ بازار میں کیا معاملات طے پاتے ہیں، اور اس وقت ملکی صورتحال کس نازک موڑ پہ جا رہی ہے۔ ٹویٹر پہ بحث کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ لوگ بھی آپ کے اپنے، ادارے بھی آپ کے اپنے ہیں۔ آپسی لڑائی کو انٹرنیشنل میڈیا کی زینت نہ بننے دیا جائے۔ دیکھتے رہیے گا انوکھا انداز۔ شکریہ۔